بلوچستان میں نایاب آرا مچھلی پکڑی گئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ماہی گیروں نے ایران کی سمندری سرحد کے قریب سے آرا مچھلی پکڑی ہے۔ یہ مچھلی معدومیت کے خطرے سے دوچار آبی حیات میں شامل ہے اور پاکستان کی سمندری حدود میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ آرا مچھلی کی معدوم ہوتی نسل کے پیش نظر عالمی قوانین کے تحت سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے 2016 میں اس کے شکار اور تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، تاہم اس کو غیر قانونی طور پر اب بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر WWF کے مطابق ایران کے قریب جیونی کے علاقے گتر میں 29 اکتوبر کو آرا مچھلی ماہی گیروں کے جال میں آ گئی، جس کو مقامی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ WWF کے تکنیکی مشیر معظم خان کا کہنا ہے کہ یہ علاقے کافی دور دراز ہیں اور پکڑی جانے والی مچھلی کی لمبائی اور وزن کتنا تھا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم دستیاب تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ پکڑی جانے والی مچھلی کا وزن 70 سے 80 کلو گرام تو ہوگا۔ اس سے قبل 2018 میں سندھ کے سمندری علاقے کاجھر کریک سے تقریباً 15 فٹ لمبی آرا مچھلی ملی تھی۔ ماہی گیروں کا دعویٰ تھا کہ انہیں یہ مردہ حالت میں ملی تھی۔ تقریباً 1320 کلو وزنی مچھلی کو 90,000 میں فروخت کیا گیا تھا۔ پاکستان میں آرا مچھلی سندھ اور بلوچستان کے سمندر میں پائی جاتی ہے۔ WWF کے مشیر معظم خان کے مطابق یہ ساحلی علاقوں کی مچھلی ہے جو بہت کھلے سمندر میں نہیں ہوتی۔ انڈس ڈیلٹا کے ساتھ بلوچستان کے علاقے سومیانی، کلمت، پسنی، جیونی اور گوادر اس کی افزائشی نسل اور خوراک کے علاقے ہیں۔ اس کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا سائز 2 سے 2.5 فٹ ہوتا ہے، جبکہ بالغ مچھلی کو اگر سر سمیت ناپا جائے تو اس کی لمبائی 13 سے 14 فٹ تک بھی ہو سکتی ہے، جس میں 5 سے 6 فٹ تک اس کا چونچ نما آرا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق سب سے بڑی آرا مچھلی کی لمبائی 7 میٹر یعنی 23 فٹ یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ انڈوں کی افزائش جسم کے اندر ہی کرتی ہیں۔ ان کی بلوغت کی عمر 10 سال ہوتی ہے، جبکہ مجموعی عمر 25 سے 30 سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ پاکستان میں 70 کی دہائی میں آرا مچھلی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، جس کو برآمد بھی کیا جاتا تھا۔ معظم خان بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جوانی کا کچھ عرصہ انہوں نے پسنی میں گزارا ہے، جہاں روزانہ کم از کم بھی 1 سے 2 آرا مچھلیاں نظر آ جاتی تھیں۔ ان دنوں میں یہ مچھلی اتنی تعداد میں ملتی تھی کہ جیونی میں 1,000 گز کے کم از کم 2 ایسے گھر بنے ہوئے تھے جن کی باؤنڈری ان کے دانتوں سے بنائی گئی تھی اور اس پر جال ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے یہ دانت یا آری تقریباً 5 سے 6 فٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے علاقوں میں بھی چند گھروں میں ایسی باؤنڈریاں تھیں۔ انڈس ڈیلٹا سے لے کر ایران کی سمندری حدود تک ماہی گیر نائلون کا جال استعمال کرتے ہیں۔ معظم خان کے مطابق اس کو مشکاکا جال کہتے ہیں، جو زیر سمندر مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آرا مچھلی کا المیہ یہ ہے کہ اس کے سر کے ساتھ ایک بڑا آرا بنا ہوا ہے اور جال میں کوئی دوسری مچھلی پھنسے نہ پھنسے یہ ضرور پھنس جاتی ہے۔ جب کاٹن کے جال ہوتے ہیں تو یہ مچھلی کاٹن کی ڈوریاں کاٹ کر اس میں سے نکل جاتی ہے، لیکن اب جو نائلون کا جال استعمال ہوتا ہے وہ مضبوطی اور پائیداری کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جس کو آرا مچھلی کاٹ نہیں سکتی، اور اس کی معدومیت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق آرا مچھلی کم از کم 20 ممالک میں مقامی طور پر ناپید ہو چکی ہے اور مزید 43 ممالک میں اس کی کم از کم ایک نسل ختم ہو چکی ہے، جس میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل ہے، جہاں 1961 کے بعد سے بڑے دانت والی مچھلی نہیں دیکھی گئی۔ سائنس ایڈوانسز میگزین کے مطابق جن ممالک میں آرا مچھلی اب ناپید ہو چکی ہے ان میں چین، عراق، ہیٹی، جاپان، تیمور لیسٹی، ایل سلواڈور، تائیوان، جبوتی اور برونائی شامل ہیں، جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا ان کے لیے آخری مضبوط گڑھ دکھائی دیتے ہیں جہاں آرا مچھلی کو بہتر طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ معظم خان کے مطابق پاکستان میں آرا مچھلی کا کوئی خصوصی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا گوشت دیگر شارک مچھلیوں کی طرح خاموشی سے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ جیمز کک یونیورسٹی آسٹریلیا میں سمندری حیات کے ماہر کولن نے نیشنل جیوگرافک کو بتایا تھا کہ نہ صرف ان کے پنکھ تجارتی منڈی میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، بلکہ انفرادی دانت جو ان کے روسٹرم کو جوڑے ہوئے ہیں وسطی اور جنوبی امریکہ میں مرغوں کی لڑائی کے لیے سینکڑوں ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں۔ آرا مچھلی کے پنکھوں اور دانتوں کو بطور انعام خوراک یا دوا کے طور پر اور مرغیوں کی لڑائی میں حوصلہ افزائی کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔